ان کا زوال تاریخ کے لیے ایک سبق ہے۔ طاقت کے بل پر حکومت کا انجام زوال ہی ہوتا ہے۔ عوامی تائید کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرویز مشرف کے زوال کے اسباب۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا۔ ابتدا میں عوام نے بدعنوانی سے نجات سمجھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ مشرف نے خود کو چیف ایگزیکٹو قرار دیا، فوج کی طاقت کے سہارے ملک کا نظم و نسق سنبھالا۔ لیکن 9/11 کے بعد عالمی حالات یکسر بدل گئے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ مشرف نے امریکہ کا اتحادی بننے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر ملک کے اندر شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ طالبان اور القاعدہ کے خلاف کارروائیوں نے شدت پسندی کو جنم دیا۔ پاکستان میں خودکش حملے اور دہشت گردی بڑھ گئی۔ مشرف نے 2002 میں ریفرنڈم کرا کے صدارت کا جواز بنایا۔ ریفرنڈم پر دھاندلی کے شدید الزامات لگے۔ سیاسی جماعتوں نے مشرف کو آمر کہنا شروع کیا۔ مشرف نے اپنی حمایت کے لیے مسلم لیگ کاف بنوائی۔ یہ جماعت کنگ پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ عوامی نمائندگی کمزور رہی۔ جمہوریت کا تاثر متاثر ہوا۔ مشرف نے 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اختیارات بڑھائے۔ اس پر اپوزیشن اور زیادہ مشتعل ہوئی۔ میڈیا نے ان پر تنقید شروع کی۔ پرویز مشرف نے میڈیا کی آزادی کو شروع میں فروغ دیا مگر بعد میں پابندی لگائی۔ معاشی طور پر شہری طبقات کو فائدہ ملا۔ بینکنگ، ٹیلی کام اور IT سیکٹر نے ترقی کی مگر دیہی عوام اس ترقی سے محروم رہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی گئی۔ معاشی عدم توازن عوامی ناراضگی کا سبب بنا۔ 2007 میں چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا گیا۔ اس فیصلے نے وکلاء تحریک کو جنم دیا۔ ملک بھر میں عدلیہ بحالی کے مظاہرے ہوئے۔ میڈیا نے وکلاء تحریک کو بھرپور کوریج دی۔ عوامی حمایت وکلاء کے ساتھ ہو گئی۔ مشرف نے ایمرجنسی لگا دی۔ آئین معطل کر دیا گیا۔ جج صاحبان کو نظر بند کیا گیا۔ نجی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ یہ اقدامات عوامی ناراضگی بڑھانے کا باعث بنے۔ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی نے سیاسی منظرنامہ بدل دیا۔ بے نظیر بھٹو کا قتل عوامی جذبات کو بھڑکا گیا۔ 2008 کے انتخابات میں مسلم لیگ کاف کو شکست ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت بنائی۔ مشرف سیاسی طور پر تنہا ہو گئے۔ اپوزیشن نے ان کے مواخذے کا اعلان کر دیا۔ فوج نے بھی ان سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ عالمی برادری نے بھی مشرف پر دباؤ ڈالا۔ مشرف نے 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ جلا وطنی اختیار کر گئے۔ ان کے خلاف آئین توڑنے کا مقدمہ دائر ہوا۔ عدالت نے مشرف کو غداری کے الزام میں سزا سنائی۔ وہ اپنی باقی زندگی دبئی میں گزارنے پر مجبور ہوئے۔ 2023 میں ان کا دبئی میں انتقال ہوا۔ یوں ان کے زوال کی کہانی مکمل ہوئی۔ مشرف کا سب سے بڑا سیاسی نقصان عدلیہ سے ٹکراؤ تھا۔ وکلاء تحریک نے ان کے اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشرف نے وردی اور صدارت دونوں برقرار رکھی۔ یہ فیصلہ ان کے خلاف گیا۔ اگر وہ پہلے اقتدار چھوڑتے تو تاریخ مختلف ہوتی۔ لال مسجد آپریشن نے بھی ان کی مقبولیت کم کی۔ آپریشن کے بعد دہشت گردی اور بڑھی۔ بلوچستان میں سیاسی بحران پیدا ہوا۔ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت نے صوبے میں بغاوت بھڑکائی۔ عالمی سطح پر بھی مشرف تنقید کی زد میں آئے۔ امریکہ سے قریبی تعلقات نے مذہبی حلقوں کو مخالف بنا دیا۔ مذہبی جماعتوں نے انہیں امریکی ایجنٹ قرار دیا۔ طالبان مخالف پالیسی نے اندرونی دہشت گردی کو ہوا دی۔ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ ان حملوں نے ظاہر کیا کہ ان کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے۔ میڈیا پر پابندیوں نے بھی نفرت کو جنم دیا۔ صحافیوں نے مزاحمت کی۔ عوامی رد عمل شدید ہوتا گیا۔ مشرف کے معاشی فیصلے عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ غربت اور بے روزگاری کم نہ ہو سکی۔ مشرف نے مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کرایا مگر یہ نظام دیر پا نہ ہو سکا۔ بدعنوانی کے الزامات لگتے رہے۔ سیاستدانوں کو توڑ جوڑ سے حکومت میں شامل کیا گیا۔ اس سے جمہوریت کمزور ہوئی۔ آئین شکنی کے مقدمات نے انہیں سیاسی طور پر کمزور کیا۔
ان کے حامی رہنما بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ فوجی پس منظر نے انہیں عوامی سیاست سے دور رکھا۔ مشرف کے دور میں آزادی اظہار دباؤ کا شکار ہوئی۔ یہ سب اسباب مل کر زوال کا باعث بنے۔ لال مسجد آپریشن کے بعد مذہبی طبقے میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ اس آپریشن کے منفی اثرات پورے ملک میں محسوس کیے گئے۔ شدت پسند گروہوں نے حکومت کے خلاف حملے تیز کیے۔ عوام میں خوف اور بے چینی پھیل گئی۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات نے حکومت کی ساکھ کم کی۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں نے زور پکڑا۔ صوبائی ہم آہنگی کمزور ہوئی۔ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت نے صوبائی نفرت کو اور بڑھایا۔ صوبے کے لوگ خود کو مظلوم سمجھنے لگے۔ عالمی میڈیا نے بھی مشرف کی پالیسیوں پر سوالات اٹھائے۔ مشرف کا بیرون سیاست پر زیادہ انحصار ایک مسئلہ بنا۔ عوامی مسائل پر کم توجہ دی گئی۔ مہنگائی کا طوفان عوام پر بھاری پڑا۔ گیس، بجلی اور اشیائی خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی۔ متوسط طبقہ بھی معاشی دباؤ میں آ گیا۔ میڈیا پر سنسرشپ کے واقعات عام ہوئے۔ صحافیوں کو گرفتار اور چینلز کو بند کیا گیا۔ اس سے آزاد میڈیا کا بیانیہ مضبوط ہوا۔ عوام نے سڑکوں پر آ کر احتجاج شروع کیا۔ مشرف کے خلاف نعرے عام ہوئے۔ عدلیہ بحالی تحریک دن بدن زور پکڑتی گئی۔ وکلاء اور سول سوسائٹی متحد ہو گئے۔ فوجی حکومت کے خلاف پہلی مرتبہ بڑی عوامی تحریک اٹھی۔ مشرف نے ایمرجنسی لگا کر مزاحمت کو کچلنے کی کوشش کی، مگر یہ اقدام الٹا ان کے خلاف گیا۔ عوام نے اسے آمرانہ رویہ قرار دیا۔ بین الاقوامی برادری نے بھی تنقید کی۔ امریکہ اور یورپ نے بھی دباؤ ڈالا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سرگرم ہو گئی۔ عالمی سطح پر مشرف کا امیج خراب ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی نے سیاسی منظرنامہ بدل دیا۔ ان کے قتل نے عوامی جذبات کو مشتعل کر دیا۔ حکومت پر ناکامی کے الزامات لگے۔ ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ یہ مشرف حکومت کی مقبولیت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ انتخابات قریب آ گئے۔ عوام نے مشرف مخالف جماعتوں کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ 2008 کے انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ مسلم لیگ کا بری طرح ناکام ہوئی۔ مشرف کے حمایتی اراکین اسمبلی میں ساتھ چھوڑنے لگے۔ سیاسی تنہائی مشرف کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ اپوزیشن نے ان کے مواخذے کا اعلان کیا۔ پارلیمنٹ میں ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ فوج نے بھی غیر جانبداری اختیار کر لی۔ مشرف کے قریبی رفقا بھی کنارہ کش ہونے لگے۔ ان کے پاس استعفیٰ دینے کے سوا کوئی آپشن نہ رہا۔ 18 اگست 2008 کو مشرف نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اس دن ان کے 8 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ استعفیٰ کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ سیاست میں واپسی کی کوشش ناکام ہوئی۔ 2013 میں مشرف نے پاکستان واپسی کی کوشش کی، مگر انتخابی سیاست میں کامیابی نہ ملی۔ ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے انہیں غداری کا مرتکب قرار دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد فیصلہ تھا۔ فوجی آمر کے خلاف پہلی بار سزا سنائی گئی۔ مشرف نے زندگی کے آخری سال دبئی میں گزارے۔ وہ بیماری کا شکار ہو گئے۔ 2023 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کی پالیسیوں پر بحث جاری رہی۔ مشرف کے زوال کی سب سے بڑی وجہ طاقت پر انحصار تھا۔ انہوں نے عوامی تائید کو نظر انداز کیا۔ فوجی اقتدار کو طویل عرصہ برقرار رکھنا خطرناک ثابت ہوا۔ آئین شکنی ان کے خلاف سب سے بڑا الزام بنا۔ عدلیہ اور میڈیا سے محاذ آرائی نے زوال تیز کیا۔ مذہبی طبقے سے دشمنی نے شدت پسندی بڑھائی۔ بلوچستان میں بحران نے ریاست کو کمزور کیا۔ لال مسجد آپریشن نے معاشرتی تقسیم بڑھائی۔ معیشت کا ثمر عام آدمی تک نہ پہنچ سکا۔ عالمی دباؤ اور داخلی مسائل نے مل کر حکومت گرا دی۔ مشرف نے کئی مثبت اقدامات بھی کیے، مگر منفی فیصلوں کا بوجھ زیادہ ثابت ہوا۔ ترقی کا ماڈل صرف شہری علاقوں تک محدود رہا۔ دیہی عوام محرومی کا شکار رہے۔ سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں نے نفرت بڑھائی۔ میڈیا کی آزادی پر پابندی عوام کو ناگوار گزری۔ فوج پر عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا۔ ریاستی اداروں میں تصادم بڑھا۔
खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ज़ेर असर रही। उसने खुद मुख्तियारी के बयानिए को नुकसान पहुंचाया। अवामी तहरीकों का मुकाबला ताकत से किया गया। मुजाहरों में लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों ने नफरत बढ़ाई। हुकूमत और अवाम में फासले बढ़ गए। रियासती बयानिया अवाम को कायल न कर सका। मजहबी इंतहा पसंदी ने रियासती रिट को चैलेंज किया। खुदकश हमलों ने खौफ का माहौल बनाया। हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू न पा सकी। अवाम ने हुकूमत पर एतमाद खो दिया। अपोजिशन ने इस मौके से फायदा उठाया। बेनजीर भुट्टो की शहादत ने हुकूमत को मजीद कमजोर किया। इक़्तिदार पर गिरफ्त बरकरार रखने के लिए मुशर्रफ ने सख्त इक़दाम किए। ये इक़दामात उनके खिलाफ अवामी नफरत बढ़ाने का सबब बने। उनके हामी तबके ने भी मायूसी जाहिर की। फौजी हुक्मरानी के नुकसानात वाज़ेह होने लगे। सिविल इदारे कमजोर हो गए। बदउनवानी के वाक़यात भी सामने आए। सियासी इंजीनियरिंग ने जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। दहशत गर्दी के वाक़यात ने सियाहत और सरमायाकारी को नुकसान दिया। अवामी तरक्याती मनसूबे नजरअंदाज हुए। मुशर्रफ का ज़वाल ताकत और सियासत के टकराव की कहानी है। इक़्तिदार के ऐवानों में तन्हाई उनकी ज़वाल का सबब बनी। अवामी तहरीक ने फौजी हुक्मरानी को शिकस्त दी। अदलिया बहाली तहरीक तारीख का अहम मोड़ थी। मीडिया की मुज़ाहमत ने भी तब्दीली में किरदार अदा किया। सियासी इत्तेहाद ने फौजी अमरीत को ख़त्म किया। आलमी दबाव ने भी हुकूमत को कमज़ोर किया। मुशर्रफ के फैसले उनके ज़वाल के बीज साबित हुई। ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी नाकाम हुई। अवामी राय को नजरअंदाज करना महंगा पड़ा। उनका ज़वाल फौजी सियासत के लिए एक सबक बना। अमरीत के नुकसानात अवाम ने देखे। जमहूरी कुव्वतों ने अपनी ताकत दिखाई। अदलिया और मीडिया की आज़ादी मजबूत हुई। अवामी शऊर बेदार हुआ। परवेज मुशर्रफ की जिंदगी कामयाबियों और नाकामियों का मजमुआ रही। उनका ज़वाल तारीख के लिए एक सबक है। ताकत के बल पर हुकूमत का अंजाम ज़वाली होता है। अवामी ताईद के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। परवेज मुशर्रफ की कहानी उस हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल है। अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।